أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی صرف انسان کا ہی خالق نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، حتیٰ کہ زمان و مکان کا بھی خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ جب اس کائنات کو بنایا تو اس کی روز و شب اور لیل و نہار کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، 12 مہینوں کا 1 سال بنایا، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، 3 متوالیات، 3 تو پے در پے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و مضر محرم، برجب و مضر، اور ایک مضر قبیلے کا رجب، ماہ رجب جو ہے وہ 4تھا مہینہ حرمت والا ہے۔ اس وقت ہم ماہ رجب میں داخل ہیں، ماہ رجب کی گھڑیاں ہم پہ سایہ فگن ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی اصل سنن اور فرائض کی ادائیگی تو کی نہیں جاتی، لیکن ان کے مقابلے میں شارٹ کٹ ڈھونڈے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں مختصر راستے ڈھونڈے جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہماری نظروں میں وہ شرعی اصولوں پر مبنی یا شریعت کا حصہ سمجھ کے ان پر عمل کیا جاتا ہے اور ان کو منایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے جو رجب کا مہینہ ہے اس میں بھی، اس کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی پروٹوکول وضع کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو اس رجب کے مہینے کی فضیلت اور شان صرف یہ بیان کی ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا اس میں کرنا کیا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی 8 مہینوں میں ظلم کرتے رہو، بالخصوص اس میں یہ ظلم نہیں کرنا۔ ویسے گناہ کرنا بازار میں یا گلی میں یا گھر میں یا چھپ کے بڑا جرم ہے،
لیکن اگر وہی جرم مسجد کے اندر کیا جائے تو اس کی شناخت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہی جرم اس مسجد سے بھی ہٹ کے بیت اللہ میں کیا جائے مکہ مکرمہ میں تو اس کی سزا بھی اور جرم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ظلم اپنی جان پر یا ظلم کسی دوسرے پر یا ظلم عقیدے میں عام دنوں میں عام مہینوں میں بھی نہیں کرنا، لیکن بالخصوص ان حرمت والے مہینوں میں اس ظلم سے بچنا ہے، بالخصوص بچنا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو قرآن و سنت نے جس کی یعنی دلیل دی ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تم نے ظلم نہیں کرنا، نیکی زیادہ کرنی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں کیسے لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار نہیں تھا، انہوں نے ایک حدیث کر لی۔ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا لیکن آپ سے منسوب کی گئی حدیث، اس کو حدیث کہا گیا، رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ فرمایا ہے کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ ایک حدیث گڑھی گئی، اور اس کے بعد پھر اس میں ایک نماز جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اس نماز کا اہتمام کیا گیا، وہ گڑھا گیا۔ اس میں روزے گڑھے گئے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اس مہینے میں ایک یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ اس میں شب معراج ہے، اس کی عبادت اور روزہ وضع کیا گیا، اور پھر اس میں 22 رجب کے جعفر صادق کے نام کے کنڈے وضع کیے گئے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں زندگی میں، اور چاروں کے چار میں سے 3 آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں، اور ایک آپ نے ذوالحج کے مہینے میں جب حجۃ الوداع کیا تب کیے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیا۔ پوچھنے والے نے یہی سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کے کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ فرمایا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عبداللہ ابن عمر کو بخش دے، عبداللہ ابن عمر تو ہر سفر میں خود موجود تھا، اس کو یاد نہیں رہا کہ رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے موقع پر خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ جیسے ان کو یاد آ گیا ہو کہ میں نے بات غلط کہی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ لیکن بات گھڑ لی گئی ہے اور بات آگے جو ہے نا وہ بیان کر دی گئی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی کوئی فضیلت، روزہ یا قیام، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ رجب کی مخصوص نماز پڑھنا کوئی بھی رات یا دن میں یہ بدعت ہے، اور بدعت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس سے پہلے اس میں موجود نہیں تھی، فرمایا وہ مردود ہے، اس کا یہ عمل کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بد اعتمادی کا اظہار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اپنا دین نہیں پہنچایا، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے پوچھا، مخاطب کر کے کہا الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟
سب نے مل کے جواب دیا کہ بالکل آپ نے پہنچا بھی دیا، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت اسلام تمام کر دی، مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ اللہ فرمائے کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے تم تک اللہ کے دین کی اینچ پیچ پہنچا دی۔ صحابہ کرام گواہی دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا کہے نہیں اللہ کے رسول یہ بھول گئے تھے، یہ میں اس میں جاری کر رہا ہوں، میں اس میں جو ہے نا وہ شامل کر رہا ہوں، تو یہ کتنی بڑی توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، لوگوں جس نے مجھ کے میرے بارے میں جھوٹی بات منسوب کی مجھ پر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ نبوت اور رسالت ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں، کوئی بغیچہ اطفال نہیں کہ صبح کو مان لیا شام کو انکار کر دیا، جو جی چاہتا ہے اس میں شامل کر دو، جو جی چاہتا ہے اس میں سے نکال دو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے اسلام۔ اسی طرح بدعات کی جو عبادات بنائی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت نہیں کی ہے تو ہم کیوں کریں؟ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملے اس کا، جس کو عبادت کہا جا رہا ہے، جس کو نیکی کہا جا رہا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت نہیں کی، وہ نیکی نہیں کی ہے، تو سادہ سی صاف سی بات ہے کہ پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جتنا جی چاہتا ہے زور لگا لو، وقت لگا لو، پیسہ لگا لو، کوشش کر لو، رائے گاہ ہے، بیکار ہے، ضائع ہے، عبث ہے، ہوا منصورہ ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ سیدھا صاف اور مضبوط دین یہی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، 5واں کوئی حرمت والا نہیں ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ ظلم سے مراد علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نمبر 1 جنگ و جدال نہیں کرنا، قتل و قتال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا۔ عرب کے لوگ ماہ رجب نکلا ہے ترجیب سے، اس کا معنی تعظیم ہے۔ عرب کے معاشرے میں بھی اس مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور اس تعظیم کی وجہ سے اس مہینے میں اپنے نکلے ہوئے ہتھیار جو ہے نا وہ نیاموں میں ڈال لیا کرتے تھے، اور ان کو گھروں میں چھپا دیا کرتے تھے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ قل کہہ دیجیے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، فساد کرنا، دنگا کرنا۔ تو جو لوگ اس میں لڑائی کرتے ہیں، مہینہ تو حرمت والا ہے، اس میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اشاروں سے، اپنے کنایوں سے لوگوں کو ہر طرح کی اذیت سے محفوظ کرنا، یہ فلا تظلموا فیہن انفسکم ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو مارنا یا اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ یا ذہنی طور پہ کسی بھی انداز میں اس کو نقصان پہنچانا فلا تظلموا۔ قرآن نے کہا کہ اس مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں بالخصوص یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس کی عزت و عظمت کا خیال کرنا ہے۔ اب عرب کے لوگوں نے پتہ ہے اس کی عزت و عظمت کیا سمجھی ہوئی تھی؟ وہ نا ان کے اندر ایک رسم تھی جس کو عطیرہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے نہ عطیرہ ہے۔ فرع کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اسے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔
پہلو ٹھیک ہے بچہ جو جانور کا پیدا ہوتا ہے نا، جب جانور بڑا ہوتا اس کا بچہ تو اس کا جانور کے نام یہ فرع ہے، اسلام نے منع کر دیا کہ یہ اس میں اسلام کی گنجائش نہیں۔ اور عتیرہ کہتے تھے کہ بتوں کے نام پر اپنے جانور ماہ رجب میں ذبح کرتے تھے، اس مہینے کی عزت اور حرمت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے، اسلام کے اندر دونوں حرام ہیں، ان کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پھر جو حرام جانور ہے قرآن نے ان کا ذکر کیا، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام وذلکم فسق۔ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، جو غیر اللہ کے نام پر وقف کی جائے، ہر وہ چیز، وہ وقت ہے تب بھی، وہ جانور ہے تب بھی، وہ پیسہ ہے تب بھی، وہ کھانے پینے کو چیز ہے تب بھی، جو غیر اللہ کے نام پر وقف ہوگی اس پر غیر اللہ، یہ جی فلاں صاحب کے نام ہے، فلاں مولوی صاحب، فلاں پیر صاحب فلاں کے نام پہ ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ حلال نہیں رہتی۔ قرآن کہتا ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جو اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دی جائے، ذبح کر دی جائے، قربان کر دی جائے، وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور جس کا گلا گھٹ جائے، کو آپ نے اس میں وہ پٹا ڈالا ہوا، پٹا زور سے کھینچا، گلا گھٹ گیا، وہ مر گیا۔ والموقوذۃ، راہ چلتا ہے اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ایسی چوٹ لگی اس کے سر پہ، وہ مر گیا، تو وہ بھی ضائع ہے، وہ حرام ہے، وہ بھی نہیں کھانا۔ والمتردیۃ، وہ چھت سے گر کے مر گیا یا کسی اونچی جگہ سے گر کے وہ گرا زمین پر اور مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، دو جانور آپس میں لڑ پڑے، ایک نے سینگ مارا، سینگ کے ذریعے مرنے والا جانور بھی حرام ہو گیا، قرآن نے بیان کیا یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور وہ جو جس پر کوئی جانور چڑھ دوڑا، شکاری کتا ہوتا ہے نا، وہ شکار کے لیے گیا، اس نے اس کو پکڑ کے مار دیا، الا ما زکیتم، یہ کہ تم نے اس کو چھری پھیر لی ہو، ذبح کر لیا ہو، یا تم نے وہ شکاری جانور چھوڑتے ہوئے تکبیر پڑھ لی ہو، اس کے سوا شکار کیا ہوا جانور جو ہے نا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اگلی بات فرمائی وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے شرک کا کوئی مرکز ہے، کوئی اڈا ہے، کسی کی قبر ہے یا کسی کا کوئی میلہ شیلہ لگتا ہے، کوئی ایسا چیز ہے، تو وہ اس پر جا کے نظر نیاز دینا اور جانور قربان کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بوانہ مقام ہے ایک، وہاں پر میں ایک جانور، میں نے ایک نظر مانی ہے کہ میں وہاں جا کے ایک بکرا یا جانور ذبح کروں گا، کیا مجھے اجازت ہے؟ جاہلیت میں میں نے یہ نظر مانی تھی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے اسے دو سوال کیے۔ آپ نے فرمایا وہاں کوئی قبر یا آستانہ تو نہیں ہے بوانہ کے مقام پر؟ اس نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ وہاں کبھی کوئی میلہ شیلہ لگتا ہو یا کوئی ایسا مجلس اور اجتماع ہوتا ہو؟ کہا جی بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم جا کے وہاں پہ اپنی نظر کو پورا کر سکتے ہو، اگر ایسی صورت ہے تو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ایسی جگہوں پہ جا کے جانور ذبح نہیں کرنا۔ آج لوگ اپنے جانور لے جاتے ہیں، کسی دربار پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، وہاں کے دیگ خرید کے بانٹ دیتے ہیں، یہ جناب داتا صاحب کے نام کا جو ہے نا میں یہ دے رہا ہوں اور فلاں کے نام کا دے رہا ہوں، فلاں کے نام کا دے رہا ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ حرام ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور ہم نے جناب یہ کیا سارا۔ گزشتہ دنوں ایک دوست کے پاس بیٹھا تو کام تھا، مجھے کام کرواتا ہوں، اسے بیٹھا ہوا تو وہ کہتا ہے جی میں جاپان گیا تو وہاں سے میں پھنس گیا، مجھے وہ پکڑنے لگے تو میں نے نظر مانی یا اللہ اگر تو مجھے وہاں سے یہاں سے خیریت سے لاہور پہنچا دے، میں سب سے پہلے داتا صاحب اور پیر مکی جا کے سلام کروں گا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یار ان مشکلات میں تو مکہ کے مشرک بھی اللہ کو خالص پکارا کرتے تھے،
آپ کے عقیدوں کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کر رہے ہیں؟ لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کام بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعمال کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ ہو یا کوئی بھی جو کام، جو عمل، جو عبادت، جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ اور اجازت نہیں ہے، وہ جتنی جی چاہتا آپ اس کو نیکی کرو، چاہے کروڑ روپے کی ہے، آپ کا سارا پیسہ، سارا وقت، ساری توانائی برباد اور ضائع ہو جائے گی، الٹا یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے کا شکار ہو گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں بہت عمل کیے، بہت عمل کیے۔ دوسری آیت میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے، تصلی نارا حامیہ، جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ اللہ نے ان کے عملوں کا انکار نہیں کیا، عمل کیے انہوں نے، عمل کر کر کے تھک گئے، لیکن یہ عمل چونکہ مسنون نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، پیارے پیغمبر کی اعمال پہ مہر نہیں تھی، اللہ کے دین کا حصہ نہیں تھے، اپنی ذاتی خواہشات تھی ان کی، تو اس وجہ سے جہنم میں جائیں۔ تو جب یہ جہنم، یہ اعمال کرنا، تو یہ کیا ہے؟ ماہ رجب آتا ہے تو اس میں کچھ اعمال، جیسے میں نے عرض کیا کہ صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے۔ اب صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ رجب کی پہلی جمعرات جو گزر گئی کل، آج 5 رجب ہے، کل پہلی جمعرات ہے، پہلی جمعرات کا جو روزہ رکھے اور جمعے اور جمعرات کی رات، یعنی جو رات گزری ہے، اس رات کو مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعات پڑھے۔ طریقہ اس کا یہ بنایا ہوا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر پڑھے، اور 12 مرتبہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اس کے بعد 2 کر کے یہ رکعت پڑھنی ہے، 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ جب سلام پھیر لینا ہے تو 70 مرتبہ ایک درود پڑھنا ہے۔ اس درود کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ دعا پڑھنی، یہ درود پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں جب عموماً ہم درود پڑھتے ہیں نا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ، ہم پیارے پیغمبر کے صحابہ پر بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں نا، تو یہ جو دعا، یہ درود سکھایا گیا نا، اس میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ 70 بار یہ پڑھنا ہے۔ پتہ چلا یہ کس نے بنائی ہوئی ہے یہ نماز، کس نے یہ کھڑی ہوئی ہے یہ نماز۔ اور اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کے 70 مرتبہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے اٹھ کر پڑھنا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانک انت العزیز الاعظم، یہ پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے، کہا کہ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا کہ ہم سارا سال نماز پڑھنی نہیں، فرض نماز کی طرف آنا نہیں، اور سال کے بعد صلاۃ الرغائب پڑھ کے پچھلے سال ہی معاف کروا لیں گے۔ اس کے بارے میں ایک ذہن بنا دیا گیا کہ یہ کرو گے تو پچھلے سارے معاف، اب ضرورت نہیں ہے تو کوئی نماز پڑھنے کی۔ یار یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی چڑھ گئے، اب ہم جو جی چاہتا ہے گناہ کرے، سولی چڑھ گئے حضرت عیسیٰ، گناہ ہم کریں گے، سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دلوا دی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہی کام ہم کرتے ہیں، سارا سال چھٹی، ایک سال میں، سال کے 1 مہینے میں، 1 دن میں صلاۃ الرغائب پڑھو اور جناب آپ فارغ، سارے معاملات صاف ہو گئے۔ یہ بدترین بدعت ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الموضوعات الکبیر۔ اب آئیے الموضوعات الکبیر کا معنی اس کتاب میں وہ ساری باتیں جمع کی گئی ہیں جو حدیث کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام گھڑے گئے ہیں۔ اور مولوی صاحب حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں موضوعات کبیر شریف میں لکھا ہوا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگائے گئے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ موضوع اور من گھڑت باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی گئی ہیں، یہ وہ اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ اور مولوی صاحب اس کتاب کا حوالہ دے کہتے ہیں موضوعات کبیر شریف میں یہ لکھا ہوا ہے۔ شریف کا نام لگا کے سمجھنا جیسے یہ بخاری شریف ہو گئی۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کدھر کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر رجب کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزوں کا کہا جاتا ہے جی روزے رکھے جائیں۔ رجب کے مہینے میں جو بندہ روٹین میں روزے رکھتا ہے نا، سوموار جمعرات کا، وہ رکھ دیں۔ جو ایام 20 کے رکھتا ہے، 13، 14، 15 کا جو قمری تاریخ ہے اس کا، 13ویں، 14ویں، 15ویں کا رکھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بالخصوص ماہ رجب کی تعظیم کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ رجب کا مہینہ اور اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، ایسا روزہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ رجب کے مہینے کا خاص کر کے روزہ نہ آپ نے رکھا، نہ آپ نے رکھوایا، نہ آپ نے حکم دیا، نہ آپ کے سامنے کسی نے رکھا اور آپ نے اس پر مہر تصدیق لگائی، کیونکہ اس وقت یہ تھا ہی نہیں۔ اور کہا کیا جاتا ہے جو ایک دن کے روزے رکھے گا اسے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، جو 2 دن کے روزے رکھے گا اسے 2000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، جو 3 دن روزہ رکھے گا اسے 3000 سال روزوں کا ثواب ملے گا، جو 7 دن کے روزے رکھے گا رجب کے مہینے میں اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے، جو 8 دن کے روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو 15 دن کے روزے رکھے گا اس کی ساری برائیاں جو ہے نا وہ نیکیوں میں بدل جائیں گی، اور فرشتہ سے کہے گا ہم نویں سرے تو آ جا۔ ارے کہا کہ اب نئے سرے سے شروع ہو جا، تیرے پچھلے سارے معاف ہو گئے، نیکیاں بن گئی ہیں، اب جو گناہ کرتا جائے گا اگلے سال پھر یہ پڑھ لے۔ خدا کی قسم بدترین بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت گھٹیا الزام ہے، یہ توہین ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بدعت چھوٹا جرم نہیں ہے، اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جانے کو نہیں فلاں مجھے کرتا فلاں مجھے کرتا۔ اگر فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دے تو کیا ہم بھی دے لیں گے؟ فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے معاذ اللہ تو کیا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا فلاں کرتا رہا ہے؟ بدترین قسم کی بدعت ہے یہ، بدترین بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس مہینے میں 22 رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جعفر صادق، امام جعفر صادق رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں، آپ کے پڑ پوتے یا اس کے آگے پوتے ہیں، اور آپ کے پڑ نواسے اور اس کے آگے جو نا نواسا ہوتا ہے اس کے 4تھی یا 5ویں پشت میں ابوبکر صدیق کا خاندان ہے، خون ہے ہی۔ اور یہ ہمارے اہل تشیع جو ہیں ان کا امام ہے، ان کے امام کہے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا اسے جنت ملے گی۔ ہم نے سوچا تصدیق کرنی چاہیے، امام جعفر رحمہ اللہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، بڑے بزرگ ہیں، دین کے امام ہیں، خاندان نبوت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان ہے، حضرت جو ہے نا وہ حضرت حسن کا خاندان ہے، یہ آگے نسل در نسل چل رہا ہے نا یہ سارا۔ تو حضرت امام جعفر کی نہ پیدائش اس دن کی، نہ وفات اس دن کی، نہ شادی اس دن کی، نہ پرٹیکولر انہوں نے کوئی سفر اس دن کیا۔ عام روٹین میں ان کے کئی بار یہ سال آیا ہوگا، کئی بار یہ دن آیا ہوگا، انہوں نے تو نہیں کہا، پھر کس نے کہا؟ ہمارے یہاں بر صغیر لکھنؤ میں ایک داستان عجیب کے نام سے کتاب چھپی، اس کتاب میں یہ بات لکھ دی گئی اور بر صغیر میں یہ پھیل گئی کہ یہ جناب رجب کے کنڈے ہیں۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں تب کسی کو خیال نہیں آیا۔ لکھنؤ سے چلنے والی اس روایت کو آج دین کا حصہ بنا دیا گیا، اور بڑے ہمارے اہل سنت کے لانے والے مومن مسلمان وہ بھی اس بھرے میں آ کے، اس دھوکے میں آ کے 22 رجب کی صبح کو کنڈے بھرتے ہیں، کوئی مٹی کی کناری پہ میٹھی چیزیں جو ہے نا وہ بھرتے ہیں اور سمجھ جائے گا ہم نے بڑا ثواب کیا۔
اب حقیقت کیا ہے؟ 22 رجب مومنوں کے ماموں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی آپ کے سالہ صاحب ان کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کا ناس مار دیا، رافضیت کو بھی ختم کیا، کیسریت کو بھی ختم کیا، کسرویت کو بھی ختم کیا، اور پہلی جنگ لڑی، اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ اسلام کے دشمنوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ جس دن وہ فوت ہوئے اس دن رات کی تاریکی میں انہوں نے اپنے گھروں میں مٹھائیاں کھائیں، خوشیاں منائیں کہ چلو ہمارا یہ دشمن فوت ہو گیا، ہماری جان چھوٹ گئی ہے، اور مسلمان مصیبت میں شکار ہو گیا اس سے۔ 22 رجب کی تاریخ اسلام میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں منایا جاتا ہے اور پورے زور سے رضے سے منایا جاتا ہے۔ بدترین بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ امام جعفر سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ امام جعفر جیسا مباحد آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے نام کی نیاز دو؟ وہ تو ساری زندگی اس بات پہ لڑتے رہے، اللہ کی توحید پہ۔ ان کا یہ چہرہ دکھایا نہیں گیا، ان کی یہ تعلیم بتائی نہیں گئی، اور یہ چیزیں ہمارے آگے رکھی ہوئی ہیں جو کھان پین کے معاملات ہیں سارے۔ بدترین بدعت ہے۔ پھر اس مہینے میں 27 رجب کو ایک دن منایا جاتا ہے، 27ویں رات کو شرلیاں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور شب معراج منائی جاتی ہے، رات کو جاگا جاتا ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں، مسجدوں میں بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے ثواب سمجھ کے۔ کیا ہوا جی 27 رجب کو؟ کہ جی آپ کو معراج ہوا تھا، معراج ہوا تھا، معراج ہوا، اس میں شک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پھر سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ معراج ہوا، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، لیکن معراج کس تاریخ کو ہوا یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے شرح بخاری لکھی ہے، بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب، جسے کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری۔ اس کتاب کے وہ مشارح ہیں فتح الباری کے نام سے، اس میں انہوں نے 10 اقوال نقل کیے ہیں کہ 10 آراء ہیں کہ یہ کس تاریخ کو ہوا، ان میں 27 رجب ایک قول ہے۔ جب یہ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں؟ بفرض محال اگر ثابت ہو جائے کہ اسی تاریخ کو ہے تو اس میں عبادت کرنا کس نے بتایا؟ کوئی حدیث پیش کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل پیش کیجیے، کسی صحابی کا عمل پیش کیجیے۔ اگلے دن روزہ کیوں رکھا، اس کا عمل پیش کیجیے، کوئی چیز دکھائیے تو صحیح۔ تو حضرات گرامی یہ بدعات بدترین بدعات ہیں۔ ماہ رجب میں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ، اس میں لڑائی جھگڑے سے رک جاؤ، اس میں عام عبادت کرو، جتنی کر سکتے ہو نیکی عام روٹین میں کرو، ایام 20 کے روزے رکھو، سوموار جمعرات کا روزہ رکھو، عام اس مہینے کا سمجھ کے نہ عام سمجھو۔ یہ ہمارا دین ہے، دین مکمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین آ چکا، ختم ہو چکا۔ اب اس دین میں سوئی